باب حدثنا ابو الیمان. اب یہاں پر باب کے آگے فوراً سند شروع ہو رہی ہے، تو اب باب حدثنا ابو الیمان تو نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے باب کچھ اور ہے، لیکن باب کا یہاں عنوان نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری نے پہلے احادیث جمع کی، ان کو ابواب کی ترتیب دی، پھر ابواب کو صرف نمبرز نہیں دیے بلکہ ابواب کے عنوان بھی رکھے. اور عنوان کیا ہوتے تھے؟ مثلا پچھلے باب کا عنوان کیا ہے؟ علامت الایمان حب الانصار، اور پھر حدیث لائے. اب یہاں پر حدیث موجود ہے لیکن باب کا عنوان موجود نہیں، نام موجود نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اس کے لیے کوئی مناسب عنوان نہیں ملا. اور یہ چیز آپ کئی جگہ پر دیکھیں گے کہ انہوں نے باب کا لفظ لکھا لیکن اس کا کوئی عنوان نہیں لکھا مگر حدیث لکھ دی. اس سے بعض اوقات علماء نے یہ سمجھا کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس حدیث کا تعلق جس کے اوپر صرف باب کا لفظ ہو لیکن عنوان نہ ہو، پچھلے باب سے بھی ہو سکتا ہے. اور یہ تعلق اس میں آپ دیکھ سکیں گے جب میں ترجمہ کروں گی اور اس کو میں واضح بھی کروں گی. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی ابو ادریس عائد اللہ بن عبد اللہ ان عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ وکان شہد بدرا. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے جنگ بدر میں حاضری دی، شہدہ گواہی دی یعنی حاضر ہوئے، بدرن بدر میں یعنی جنگ بدر میں، وہ ہوا اور وہ احد النقباء ایک تھے نقیبوں میں سے. نقباء نقیب کی جمع ہے. نقیب کہتے ہیں کسی قوم کا چنا ہوا شخص جو ان پر ذمہ دار بھی ہو. بنی اسرائیل کے نقیبوں کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر آتا ہے. تو یہاں پر عبادہ بن صامت ایک نقیب تھے نقیبوں میں سے. کب؟ لیلۃ العقبہ، لیلۃ العقبہ میں، عقبہ والی رات میں. یہ کیا ہے بعد میں وضاحت کروں گی. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قالا فرمایا، وحولہ اور آپ کے ارد گرد، عصابۃ ایک گروہ تھا، من اصحابہ آپ کے ساتھیوں کا. عصابہ کہتے ہیں 10 سے 40 کی جماعت کو. عربی زبان میں گروہ کے لیے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، 1 سے 3، 3 سے 10، 3 سے 9، 10 سے زیادہ، 10 سے 40 تک. تو عصابہ کہتے ہیں کم سے کم 10 اور زیادہ سے زیادہ 40 کی جماعت. کہ آپ کے ارد گرد صحابہ کی ایک جماعت تھی اور اس وقت آپ نے کیا فرمایا؟ بایعونی بیعت کرو مجھ سے، الا اس بات پر، اللہ تشرکوا باللہ شیئا کہ نہ تم شریک ٹھہراؤ گے اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو، ولا تسرقوا اور نہ تم چوری کرو گے، ولا تزنوا اور نہ تم زنا کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم اور نہ تم قتل کرو گے اپنی اولاد کو، ولا تأتوا اور نہ ارتکاب کرو گے بے بہتان کسی بہتان کا، تفترونہ کہ تم گھڑ لو اس کو، بین ایدیکم و ارجلکم اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان، ولا تعصوا اور نہ تم نافرمانی کرو گے، فی معروف کسی بھلی بات میں، کسی نیکی کے کام میں. فمن تو جو کوئی وفا پورا کرے، منکم تم میں سے یعنی یہ عہد، فاجرہ تو اجر اس کا، اللہ اللہ کے ذمہ ہے. ومن اصاب اور جو کوئی پہنچے یعنی ارتکاب کر بیٹھے، من ذالک اس میں سے، شیئن کسی چیز کا، فعوقب پھر وہ سزا دے دیا گیا یعنی اس پہ حد جاری ہو گئی، فی الدنیا دنیا میں، فہوا تو وہ کفارۃ لہ کفارہ ہو جائے گا اس کے لیے. ومن اصاب اور جس نے ارتکاب کیا، من ذالک شیئن اس میں سے کسی چیز کا یعنی کسی گناہ کا جن کا اوپر ذکر ہوا، ثم پھر سترہ اللہ پردہ پوشی کر دی اس کی اللہ نے یعنی گناہ چھپا دیا، فہوا تو وہ اللہ اللہ کے ذمے ہے، ان شاء اگر اس نے چاہا، عفا معاف کر دے گا، عنہ اس کو، و ان شاء اور اگر وہ چاہے، عاقبہ سزا دے اس کو. فبایعناہ پس بیعت کی ہم نے اس سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، علی ذالک اس پر. یہاں پر کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ایک بیعت کا ذکر ہے. بیعت کیا چیز ہے؟ ہمارے ہاں بھی بیعت ہوتی ہے. بیعت کا لفظ عربی میں بیع سے نکلا ہے، بے یہ عین، اور بیع کا مطلب ہوتا ہے بیچنا، خرید و فروخت کرنا. بیعت کی اسلام میں کئی قسمیں ہیں.
بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مختلف طریقوں پر ہوئی. ایک بیعت اسلام تھی، اسی طرح بیعت توبہ، بیعت جہاد. بیعت اسلام کا کیا مطلب ہے کہ کوئی شخص آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام کا اقرار کرے، مسلمان ہو جائے، اسلام میں داخل ہو جائے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے. یہ بیعت اسلام ہے. بیعت کا مطلب ایک طرح سے عہد کرنا ہے. جیسے خرید و فروخت ایک طرح سے معاہدہ ہوتا ہے دو فریقین کے درمیان کہ ایک پیسے دیتا ہے، دوسرا اس کے مقابلے میں چیز دیتا ہے. اسی طرح ایک شخص جب مسلمان ہوتا ہے تو وہ اپنا آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کا وعدہ کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں، اس کے صلے میں اس کو جنت کی، جزا کی، اللہ کی رضامندی کی بشارت دی جاتی. تو یہ بھی ایک طرح سے معاہدہ ہوتا ہے. تو ایک تو ہوئی بیعت اسلام. اسی طرح بیعت جہاد بھی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی جنگ کی تو اس موقع پر لوگوں کو جن کو ساتھ لے جانا تھا ان سے ایک طرح سے عہد لیا. اور سورۃ التوبہ میں بھی آتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے اہل ایمان سے ان کے مال اور ان کی جانیں خرید لیں. تو یہ بھی ایک طرح سے بیعت ہے کہ انسان جہاد پر جانے سے پہلے اس بات کا عہد کرے کہ میں اپنی جان تک قربان کر دوں گا، اپنا مال بھی لگا دوں گا، لیکن اپنے عہد سے پھروں گا نہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے جو بیعت ہوئی تھی، جسے بیعت رضوان بھی کہا گیا، وہ بھی ایک طرح سے بیعت جہاد ہی تھی. بیعت رضوان اس کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں آتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، کہ اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جو آپ سے بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے. اسی طرح بیعت توبہ، کہ اگر کسی شخص سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا کوئی شخص گناہوں کے بوجھ تلے دب جاتا ہے تو وہ آ کے کسی کے ہاتھ پہ، ہاتھ سے مراد یہ نہیں کہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے، یعنی اس کے سامنے آ کے اقرار کرتا ہے اور اس سے وعدہ کرتا ہے اور ایک طرح سے عہد کرتا ہے کہ میں یہ گناہ آئندہ نہیں کروں گا. اور یہ جو بیعت ہے یہ بھی ایک طرح سے بیعت توبہ ہے. یہ جو نیچے ہے یہ کن لوگوں نے کی تھی اور اس میں کس کا ذکر ہے؟ اور اسی سے یہ جو آج کل ہمارے ہاں بیعت ہوتی ہے، مختلف پیر وغیرہ بیعت لیتے ہیں، وہ بھی بیعت توبہ ہوتی ہے ایک طرح سے، کہ لوگوں کو یعنی گناہوں کے بوجھ سے نکالنے کے لیے ان سے ایک طرح سے عہد لیا جاتا ہے، اقرار لیا جاتا ہے کہ تم پھر ایسا نہیں کرو گے. اور ان کی دلیل بھی اس حدیث میں موجود ہے ایک طرح سے کہ کسی بھی بزرگ کے ہاتھ پر. اور اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے اسلام کی بیعت ہے تو وہ بھی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے. اسی طرح بیعت جہاد جب ہوتی تھی یا خلیفہ کے ہاتھ پر بھی بیعت ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مختلف خلفاء جیسے حضرت ابوبکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ بھی بیعت کی گئی. تو خلفاء کی بیعت یا جہاد کی بیعت جو ہوتی تھی وہ بس ہاتھ اٹھوا کے کر لی جاتی تھی، یعنی کون کون اس معاملے میں شریک ہے، ہاتھ کھڑا کر دے تو وہ ہاتھ کھڑا کرنا بھی شامل ہو جاتا. بعض اوقات آپ نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بھی بیعت لی، اور بعض اوقات یہ ہے کہ صرف زبانی اقرار جو تھا وہ بھی کافی تھا. اس میں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصار مدینہ نے بھی بیعت کی. اور وہ کیا ہوتا تھا کہ جو لوگ مدینہ میں سے مسلمان ہو جاتے وہ ہر سال آ کر کچھ نہ کچھ ان کے نمائندے آ کے آپ سے ایک طرح سے بیعت کرتے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے حج کے موقع پر یہ بیعت ہوئی. اور یہ بیعت جو ہے یہ جس کا اس میں ذکر ہے لیلۃ العقبہ کی، یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے 6 افراد پر مشتمل وفد نے بیعت کی. دوسرے سال زیادہ تھے اور اگلے سال 70 آدمیوں کے وفد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. اور جب ان 70 آدمیوں نے آپ سے بیعت کی تو 12 آدمیوں کو ان کا نقیب مقرر کیا گیا جن کا یہاں پر ذکر ہے. یہ بیعت کس چیز پر تھی؟ یہ بیعت اس چیز پر تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عہد کر رہے تھے کہ اگر آپ ہماری طرف ہجرت کر کے آ جائیں تو ہم آپ کا پورا دفاع کریں گے، آپ کو زندگی کی ہر سہولت دیں گے اور آپ کے ساتھ مل کر ہم جہاد کریں گے. تو اس عہد کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جانا قبول کیا تھا. اب اس کی ذرا تفصیل دیکھتے ہیں تھوڑی سی. یہاں پر عبادہ بن صامت جو ہیں وہ راوی ہیں. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ بدری صحابی ہیں اور یہ ان 12 نقیبوں میں شامل تھے جنہوں نے لیلۃ العقبہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی اپنی قوم کی طرف سے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے. اور اس حال میں بیعت کی تھی کہ آپ کے ارد گرد
40 کے قریب صحابہ کرام بھی تھے، یعنی آپ تنہا نہیں تھے اس وقت، یعنی وہ بھی اس وقت گواہ تھے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ بیعت کس بات پر تھی۔ ایک تو وہ عہد تھا کہ آپ ہماری طرف آئیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا تزکیہ نفس بھی تھا، اور ان کے ایمان کو مضبوط بنانے والی باتیں بھی تھی کہ کچھ ایسی چیزوں پر آپ نے عہد دیا تھا کہ تمہیں اگر مجھ کو پناہ دینا ہے تو یہ کام نہیں کرنے ہوں گے، کیونکہ یہ کام ایمان کے منافی ہیں۔ یعنی کتاب الایمان میں یہ حدیث 2 اعتبار سے آئی ہے۔ نمبر 1 تو یہ کہ لیلۃ العقبہ میں جن لوگوں نے بیعت کی تھی وہ انصار تھے، ٹھیک ہے، انصار تھے، جس کا پچھلی حدیث کے ساتھ صلہ جڑ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان سے جن چیزوں پر بیعت لی تھی، جن کاموں پر بیعت لی تھی، اور جن چیزوں کو دور کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا، وہ یہ ہے کہ شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، اور اپنے ہاتھ پاؤں کے سامنے جان بوجھ کر کوئی بہتان بنا کر نہیں اٹھائیں گے۔ ہاتھ پاؤں کے سامنے مراد یہ کہ اپنے سامنے، اور پھر کسی نیک کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے، یعنی اطاعت کریں گے۔ اور آپ نے یہ بیعت لینے کے بعد کیا فرمایا کہ جس نے اس کو پورا کیا، فمن وفا منکم، وفاداری کی اس عہد سے، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا احسان مجھ پر نہیں ہوگا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر نہیں ہوگا، بلکہ اس کا یہ فعل محض اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اور اس کی جزا بھی اسے اللہ سے ملے گی۔ ومن اصاب من ذلک شیئا، اور اگر کسی نے ان چیزوں میں سے کسی کا ارتکاب کیا، اصابہ کا مطلب ہے کسی چیز کو پہنچنا، یعنی چوری کر لی یا زنا کر لیا یا کچھ اور، فعوقبہ، اوقبہ جو ہے معاقبہ سے ہے، عقاب سے ہے، سزا دیے جانے سے ہے، پھر اس کو سزا دے دی گئی۔ مثلا اگر کسی نے زنا کیا اور زنا کی سزا جو ہے وہ 100 کوڑے ہیں، تو 100 کوڑے اس کو پڑ گئے پھر دنیا میں ہی، فہو کفارۃ لہ، تو وہ کیا بن گیا؟ 100 کوڑوں کا پڑنا اس پہ اس کے گناہوں کی صفائی کا ذریعہ، کفارہ۔ کفارہ کا لفظ کاف رے سے ہے، جس کا مطلب ڈھانپنا بھی ہوتا ہے اور انکار کرنا بھی ہوتا ہے، تو گویا اس کا گناہ اس سے دھل گیا۔ لیکن ومن اصاب من ذلک شیئا ثم سترہ اللہ، کہ اس کا گناہ کسی پہ ظاہر نہیں ہوا، اس کی پردہ پوشی اللہ تعالیٰ نے کر دی، یعنی اس کو دنیا میں سزا نہیں ملی، اس پہ حد جاری نہیں ہوئی، اب کیا لازمی طور پر اس کو کوئی سزا ملے گی آخرت میں؟ نہیں، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے۔ ہم انسانوں کو کوئی حق نہیں کہ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ فبایعناہ علی ذالک، ہم نے آپ سے اس بات پر بیعت کر لی، یعنی ان باتوں کا عہد کر لیا۔ اور یہ عقبہ جو مقام ہے، یہ جمرۃ العقبہ اس سے مراد ہے منی میں، یہ جو شیطانوں کو پتھر مارے جاتے ہیں نا، اور عقبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے بلند جگہ، یعنی بلند ٹیلہ، اونچی جگہ، بلند جگہ یعنی بلند ٹیلہ، اونچی جگہ، بلند جگہ۔